بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو نور ایمان آفیشیل منٹور سامع لطیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی فضل و کرم سے ہم تجوید کلاس کا لیول 2 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے ہمارا تجوید کا جو لیول 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے تجوید کے جو نیکسٹ لیول پہ جو ہے اس پہ جانا ہے، اور اس کا جو ہم نے آج پہلا لیسن جو ہے مدات کا پڑھنا ہے. حروف مدات کو ہم نے کوشش کرنی ہے آج اچھی طریقے سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. نیکسٹ کلاسز کیسے پڑھیں گے. آپ نے ڈیلی کا لیسن مجھے ڈیلی ہی ایسے ریگولرلی اس کے ساتھ سنانا ہے، اور ایسے ہی جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کے پاس فیڈ بیک کا ہے، آپ چاہیں تو میرے پاس جو ہے واٹس ایپ پہ آسانی سے جو ہے اویلیبل، آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں امید کرتی ہوں میرے سامعین نے جو ہے لیول 1 جو ہے پورا جو ہے کوشش کی ہوگی کہ اچھی طریقے سے ادا کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب نے اچھی طریقے سے اس کی ادائیگی کر کے اس کو اچھے سے سیکھ لیا ہوگا. جتنے خوبصورتی سے ہم قرآن کو پڑھیں گے اتنی زیادہ ہی ہمارے اندر جو ہے پڑھنے کی جو ہے قرآن پاک میں لذت آئے گی. تو اس کو خوبصورتی سے انجام دینا ہے. تو ہم جلدی سے چلتے ہیں حروف مدات کی طرف. مدات کا لیسن آج پڑھیں گے. ہم نے بیسک سارا کچھ پڑھ لیا، تنوین، حرکات، زیر زبر ہمیں سب پتہ چل گیا. جو اب ہمیں مدات کا علم ہونا ضروری ہے کہ لفظ کے اندر مدات آتی ہیں تو وہ مدات کتنی قسم کی ہوتی ہیں، مدات کو کیسے لمبا کیا جاتا ہے اور کتنا لمبا کرنا ہے. جی آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے اور آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. تختی نمبر 12 ہم نے پڑھنی ہے. مدات کی تختی ہے. سب سے پہلے ہم مد کے معنی سیکھتے ہیں. میں تھوڑا زوم کرتی ہوں. مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا. مد کی جمع مدات ہے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے، اگر حروف مدہ آئے اوپر مدات پہ دیں، یہ بلیک کلر میں یہ دیکھیے ساتھ سرکل کر رہی ہوں، آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے حروف مدات کی جو ہے اس طریقے سے مدات دی جاتی ہیں. مدات کو ہم لمبا کر کے ذرا سا کھینچ کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو اسے ہم مد واجب کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے. یعنی اپنی بند مٹھی کو پکڑیں، اس کو بند کریں، اور اس کی آپ کو جو 3 انگلیاں کھولنے میں جتنا وقت لگے گا ایک 1 بائی 1 کر کے، تو اتنی آپ نے مد واجب کو لمبا کرنا ہے. ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے حروف مدات ہوتی ہیں. یہ دیکھیں آپ پہلی تختی دیکھیے، جا الف کے اوپر یہ حروف مدہ ہے جیم، اور الف کے اوپر مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حمزہ آ گئی ہے. الف کے اوپر کیا ہے؟ الف مدہ ہے. الف کے اوپر مدہ ہے، یہ حروف مدہ ہوگا. اس کے فوراً بعد کیا آیا؟ حمزہ آئی، تو یہ مد واجب ہو گیا. اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کرنا ہے آپ نے. یعنی ایک بند مٹھی کو پکڑیں، آپ نے اس کے 3 انگلیاں کھولنے میں جتنا وقت لگے گا آپ نے اتنی مقدار کے مطابق جو ہے اس کو لمبا کرنا ہے. جیسے جا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جی سو، یہ چیز آپ نے اس طریقے سے اس کو لمبا کرنا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ ہے قاعدہ نمبر 2 جو ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ یعنی کوئی دوسرے ورڈز آئیں، دوسرے کلموں سے شروع ہو رہا ہو، تو اسے مد جائز کہتے ہیں. اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف ہے. جیسے کہ ما اصواب بنی آدم. اب اس کے فوراً بعد حمزہ تو نہیں آئی، لیکن اس کی مقدار اسی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مقدار بھی اسی کے برابر ہوگی. اب قاعدہ نمبر 3 پہ جاتے ہیں. اگر قرآنی حروف یعنی حروف مدہ کے بعد اگر جزم آئے تو، یعنی ایسا ورڈ آئے اس کے اوپر جزم ہو، تو اسے ہم مد لازم یعنی اس کلمے کو مخفف کہتے ہیں، اور اس کو مد لازم کہتے ہیں. اور اس کی مقدار تقریباً 5 سے 6 الف ہے. یعنی اپنی فنگر کی 5 پوری بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگے گا اتنی. اور اس میں ذرا سانس کا خیال رکھنا چاہتا ہے کہ سانس ذرا جو ہے نہ ٹوٹے. مد لازم میں بھی اور مد لازم کلمی مسقل میں بھی، ان دونوں میں جو ہے، جیسے کہ الان
یہ دیکھیے اب یہاں پہ اب اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے آل آن آل آل ایسے نہیں کر کے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. لام کے اوپر اب حمزہ الف کے اوپر مد آئی ہے اور لام کے اوپر فوراً اس کے بعد کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے. تھوڑا زوم کرتی ہوں آپ کو کلیئر نظر آئے گا. الف کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، یہ مد لازم ہے اور اس کے فوراً بعد کلمی مخفف ہے، یعنی کیا ہے جو ورڈ اس کے بعد آیا ہے اس کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس؟ جزم ہے. یہ دیکھیں جزم ہے اس کے اوپر. تو اب اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اتنا لمبا کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے. آل این آل اتنا یہ نہیں کہنا آپ نے آ نہیں کہنا، لام کو بھی ساتھ ملانا ہے. آل آل آنا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اسی طرح کی ایک اور ٹائپ ہے حروف مدہ کے فوراً بعد، اس کی مقدار بھی بالکل اتنی ہی لمبی ہے لیکن اس میں ہے حروف مدہ کے فوراً بعد اگر تو ہمارے پاس تشدد والا حروف آ جائے جس کے اوپر مشدد ہو یعنی شد ہو تو اسے جو ہے ہم اس کو بھی مد لازم کہتے ہیں. اور اگر مد والے حروف کے بعد جزم والا حروف آ جائے اس کو بھی مد لازم کہتے ہیں. اور مد والے حروف کے بعد اگر تشدد والا یہ مشدد والا یعنی شد والا ورڈ آ جائے، 3 دندانوں والی یہ جو شد ہوتی ہے یہ 3 دندانوں والی، اگر یہ دیکھیے الف کے اوپر مد ہے، مدہ کے بعد با کے اوپر کیا آ گیا؟ تشدد آ گئی. اگر مد لازم کے بعد یہ والے الفاظ آ جائیں تو ایک کو ہم مخفف کہتے ہیں، جزم والے کو ہم مخفف کہیں گے اور جو ہے اور اس کے بعد جو ہمارے تشدد والے ہیں اس کو ہم مثقل کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس کی مقدار بھی بالکل اسی طرح ہے. دابتن. اب اسے با ساتھ ملانی ہے. داب داب یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا. داب کر کے آپ پڑھیں گی. دابتن ابتن. تشدد والے حروف کی پہچان ہی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پچھلے حروف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ آل آل میں آل آل آنا ہم نے کیا، اللہ 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 کچھ ایسے نہیں کیا، ٹھیک ہے. دابہ میں ابا میں الف اور با ساتھ ملنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. الف با مد زبر آ با دابتن، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھی طریقے سے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اب آپ نے مد کی ٹائپ جو ہے وہ یاد رکھ لینی ہے. پھر اس میں تھوڑی سی ریوائز کیے دیتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی مد واجب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مد جائز آئی تھی. مد واجب اور مد جائز کی مقدار بالکل ایک برابر ہی ہے. پھر اس کے بعد مد لازم آئی تھی 2. ایک مد لازم کو ہم مخفف کہتے تھے، اس کے مدہ کے فوراً بعد جو ہے جزم والا حروف آ رہا تھا. دونوں کے مقدار جو ہے 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر ہے. دونوں کو ایک ہی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. کوشش کرنی کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے اور اس میں جو ہے آپ کی مد جو ہے ادا ہو جائے. یہ ہو گیا آپ کا مدات کا لیسن. آپ اچھی طریقے سے مدات کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس کا جو لیسن جو ہے آپ نے یہ جو ورڈز دیے ہوئے یہ میں آپ کو جو ہے آپ کے ایسے ہی واٹس ایپ گروپ میں آپ کو اس کی امیج سینڈ کر دوں گی. آپ نے ان کی امیج سے مجھے لیسن سینڈ یاد کر کے آپ نے مجھے اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے اپنے وائس نوٹ میں اپنا نیم کے ساتھ جو ہے آپ نے مجھے جو ہے اپنا لیسن ایسے ہی بالکل سنانا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی اٹینڈنس جو ہے گروپ میں مارک نہ کیا کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے یہیں پہ اٹینڈنس گروپ جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے مارک کر دیا کریں، مجھے پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے آج کے لیے صرف مدات کا لیسن ہی کافی ہے. اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں. ہم کل پھر کلاس رکھ لیں گے. گنہ کا لیسن جو ہے ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح طریقے سے سیکھنے کی اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.